الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہمارے الحمدللہ رب العالمین 2 حصے بہار شریعت کے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہاں سے بہار شریعت کا تیسرا حصہ شروع کرنے لگے ہیں جو کتاب الصلاۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہار شریعت صفحہ نمبر 433 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ایمان تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان اور عقائد کے درست ہونے کے بعد نماز جو ہے فرائض میں سے اہم ترین فرض ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہے۔ جا بجا اس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین اس نماز کو چھوڑنے والے پر وعید فرمائی۔ چند آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مسلمان اپنے رب عز و جل اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنیں اور اس کی توفیق سے ان پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری ہی شریعت میں ہے یا با جماعت ادا کرو۔ اور فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ مزید فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کو فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ جہنم ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ قصداً نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ اور فرماتا ہے
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ان کے بعد کچھ نہ خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، ان قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تعالی کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا میں یہ تحفہ دیا۔ احادیث کے اندر نماز کی اہمیت اور ترک کرنے کی وعیدوں کے بارے میں جو صاحب بہار شریعت نے نقل فرمائی ہیں احادیث، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 435، حدیث نمبر 1، صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ حدیث مبارکہ نمبر 2، امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، وہ عمل ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ فرمایا، اللہ تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ نمبر 3، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جب کہ کبائر سے بچا جائے۔ حدیث نمبر 4، صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی؟ عرض کی نہ۔ فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالی ان کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی،
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ نماز قائم کردن کے دنوں، کناروں اور رات کے کچھ حصے میں بے شمار نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا، میری سب امت کے لیے۔ حدیث نمبر 6 صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا، وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا، راہ خدا میں جہاد۔ حدیث نمبر 7 بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث نمبر 8 ابو داؤد نے بطریق عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کی ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ حدیث نمبر 9 امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاڑوں میں باہر تشریف لے گئے، پت جہاڑ کا زمانہ تھا، 2 ٹہنیاں پکڑ لیں، پتے گرنے لگے۔ فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے۔ حدیث نمبر 10 صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو ہوتا، دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 11 امام احمد زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے تو جو کچھ پیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ۔ حدیث نمبر 12 طبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سن کے نہ کھنکھارے۔ ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 13 طبرانی اوسط میں اور ضیاء نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔
اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خائب و خاسر ہوا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 14، امام احمد و ابو داود اور نسائی و ابن ماجہ کی روایت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں ہے، اگر نماز پوری کی ہے تو پوری لکھی جائے گی، اور پوری نہیں کی یعنی اس میں نقصان ہے تو ملائکہ سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں تو ان سے فرض پورے کر دو، پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا، پھر یوں ہی باقی اعمال کا۔ حدیث نمبر 15، ابو داود و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ تعالی، اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوائے اعضائے سجود کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 16، طبرانی اوسط میں راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 17، طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح و شام نہیں مگر زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 18، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ حدیث نمبر 19، ابو داؤد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے محرم کا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا حج عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے دونوں کے درمیان میں کوئی لغو بات نہ ہو، علیین میں لکھی ہوئی ہے، یعنی درجہ قبول کو پہنچی ہے۔ حدیث نمبر 20 و 21، امام احمد و نسائی و ابن ماجہ نے ابو ایوب انصاری و عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا۔ حدیث نمبر 22، امام احمد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 22، امام احمد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 23، کنز العمال میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ عز و جل اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 24، منیت المصلی میں ہے
کہ ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ حدیث نمبر 25 منیت المسلم میں ہے، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا دین کو ڈھا دیا۔ حدیث نمبر 26 امام احمد و ابو داود و عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھیں اور رکوع خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ حدیث نمبر 27 حاکم نے اپنی تاریخ میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 28 دلمی و ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور ملائکہ پر فرض کرتا، ان میں کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ حدیث نمبر 29 ابو داود و طیالسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو، ملائکہ کا استغفار اس کے لیے یہ ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ اور متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں ہے۔ یہ فضائل مطلق نماز کے ہیں اور خاص نمازوں کے متعلق جو احادیث وارد ہوئیں ان میں بعض یہ احادیث ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ حدیث نمبر 30 طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے تو اللہ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا، العیاذ باللہ۔ حدیث نمبر 31 ابن ماجہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حدیث نمبر 32 بہقی نے شعب الایمان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کی کہ جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا، جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا، ثواب لینے کے لیے حاضر ہوا، گویا اس نے تمام رات قیام کیا، عبادت کی، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے نصف شب قیام کیا۔ حدیث نمبر 33 خطیب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن نماز فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ حدیث نمبر 34
امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حدیث نمبر 35 ابن ماجہ و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد جماعت میں 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 36 طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا حاضر ہوتے۔ حدیث نمبر 37 بزار نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے، یعنی نماز نہ پڑھنے پر وعید آئیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ حدیث نمبر 38 صحیحین میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ حدیث نمبر 39 ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قصدن نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ حدیث نمبر 40 امام احمد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصدن نماز ترک نہ کرو کہ جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری الذمہ ہیں۔ حدیث نمبر 41 شیخین نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ نمبر 42 بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 43 بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو۔ نمبر 44 امام احمد و دارمی و بہقی شعب الایمان میں راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر محافظت مداومت کی قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان یعنی دلیل و نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان ہے نہ نجات، اور قیامت کے دن قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ العیاذ باللہ۔ حدیث نمبر 45 بخاری و مسلم و امام مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی
کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کا حفظ کیا، یعنی نماز کی حفاظت کی اور اس پر محافظت کی، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اوروں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ یعنی جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دینی امور دیگر جو ہے وہ سب کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ حدیث نمبر 40۔ ترمذی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے سوائے نماز کے۔ بہت سی ایسی احادیثیں آئی ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصداً نماز کا ترک کفر ہے، اور بعض صحابہ کرام مثلا حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم و عبد الرحمن بن عوف و عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس و جابر بن عبداللہ و معاذ بن جبل و ابو ہریرہ و ابو درداء و ابو الرداء رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی مذہب تھا، اور بعض ائمہ مثلا امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و عبداللہ بن مبارک و امام نخعی کا بھی یہی مذہب تھا، اگرچہ ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ نیز بہت سے صحابہ کرام اس کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی اس کو کافر نہیں کہتے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والے کو۔ پھر بھی یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل القدر حضرات کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک نماز کے بارے میں احادیث کا ذکر بیان کیا جا رہا تھا کہ نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنے کی کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر 443 پر صاحب بہار شریعت نماز کے متعلق احکام ارشاد فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے۔ اس نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی نماز وہ فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ مالک و شافعی و احمد رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بچہ کی جب 7 برس کی عمر ہو، چھوٹا بچہ، بچی ہو یا بچہ، جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے۔ نمبر 3، نماز خالص عبادت بدنی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر دے۔ البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو ادا کیا جائے، اور امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی قبول ہو، اور بے وصیت بھی
وارث اس کی طرف سے اگر دے دے کہ امید قبول عفو ہے، اگر تو وہ وصیت کر کے گیا کہ میری اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو فدیہ ادا کرنا چاہیے پھر، اور اگر وہ وصیت نہ بھی کر کے جائے تو وارث کو چاہیے کہ اس کی طرف سے اگر فدیہ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 4، فرضیت نماز کا سبب حقیقی امر الہی ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو سبب ہے کہ نماز فرض ہوئی، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ حکم الہی ہے۔ اور سبب ظاہری کیا ہے نماز کا؟ وقت ہے۔ سبب ہوگا تو نماز ادا کی جائے گی۔ سبب ظاہری کیا ہے؟ وقت، کہ اول وقت سے آخر وقت تک جب ادا کرے ادا ہو جائے گی، اور فرض اس بندے کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر ادا نہ کی یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف جز باقی ہے، نماز ادا نہ کی، وقت کا ایک تھوڑا سا جز باقی ہے، تو یہی جز اخیر سبب ہے۔ یہ جز بھی جو ہے یہ نماز کو فرض کرنے کا سبب ہے۔ تو اگر کوئی مجنون یا بے ہوش ہوش میں آیا، یا حیض و نفاس والی پاک ہوئی، یا سبی بچہ بالغ ہوا، یا کافر مسلمان ہوا، اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ اور جنون و بے ہوشی 5 وقت سے زائد کو مستغرق نہ ہو تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا وقت بھی نہ ملے تو نماز فرض ہے۔ اب ٹائم گزر گیا تو اس کی قضا پڑھیں۔ نمبر 5، نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اب آخر وقت میں بالغ ہوا تو اس پر فرض ہے کہ اب پھر نماز ادا کرے۔ اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے، اگرچہ اول وقت میں مرتد ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھ چکا ہو، دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 6، نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا، اس کو احتلام ہوا اور بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، اور اگر طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھلی تو اس پر عشاء کی نماز بالاجماع فرض ہے۔ نمبر 7، کسی نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی اور آخر وقت میں کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، مثلا آخر وقت میں حیض و نفاس ہو گیا، یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی ان پر نہیں، مگر جنون و بے ہوشی میں شرط ہے کہ علی الاتصال، یعنی لگاتار 5 نمازوں سے زائد کو وہ بے ہوشی یا جنون گھیر لے، ورنہ پھر قضا لازم ہوگی۔ نمبر 8، یہ گمان تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، بعد نماز معلوم ہوا، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ وقت ہو گیا تھا، نماز نہ ہوئی۔